الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اب ہم اس میں چینج کر رہے ہیں۔ وہ چینجز یہ کر رہے ہیں کہ آیت تو میں بتا دوں گا، لیکن اس کے ساتھ میں ذکر بھی کروں گا کہ ہم آگے کیا پڑھیں گے، یہ پہلے ہی ذکر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں اپنے پڑھا تھا قیامت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور غیب کے بارے میں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، زمین اور آسمان میں جو بھی غیب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ مر چکے ہیں ان سے کوئی عقیدہ لگانا تو بہت دور کی چیز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، یہ سب تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا بلکہ بالکل ہی ختم ہو گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں ہیں، بلکہ وہ تو اندھے ہیں اس سے۔ ایک تو شک میں ہے، پھر اللہ نے فرما دیا شک میں بھی کیا ہے، وہ اندھے ہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے آنکھیں اور دل بند کر رکھے ہوئے اپنے آخرت کے بارے میں۔ وہ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہیں کافر لوگ۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نکالے جائیں گے؟ اتنا بڑا مذاق کرتے تھے، یعنی وہ اس چیز پہ حیرت سے سوچتے تھے۔ البتہ تحقیق ہم وعدہ کیے گئے اس بات کا کہ ہم اور ہمارے باپ دادا اس سے پہلے نہیں ہیں یہ مگر باطل افسانے پہلے لوگوں کے۔ یعنی وہ اس بات کو کہتے تھے یہ تو پرانی قصے کہانیاں ہیں کہ جو کہا چلا جا رہا ہے کہ لوگ اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونا۔ جبکہ پتہ ہے ان کی کتابوں میں موجود تھی یہ بات۔ سب سے بڑا جو برا کردار ادا کیا ہے نا وہ ان کے علماء نے کیا ہے، اہل علم بندوں نے۔ انہوں نے پیسہ لے لے کے، انہوں نے سمجھو کہ اس کا بدلہ دنیا میں لے لے کے زمینیں لیں، کھیت لیے، پیسہ لیے، الٹے سیدھے فتوے دیے، اپنی کتاب کی آیتوں کو چھپایا، لوگوں کو گمراہ کیا۔ سب سے بڑا جو فتنہ کھڑا کیا تھا نا انہوں نے کھڑا کیا تھا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کھول کے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں کہ اللہ نے اس میں کیا فیصلے کیے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کیا کیا، ہمارے امی ابو نے، ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے، ہمارے پیر نے، ہمارے امام نے، وہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کی نشانیوں میں بتایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو عالم بظاہر لوگ سمجھیں گے، عالم نہیں ہوں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ان کو خود نہیں پتہ ہوں گے فتوے کہ دین میں یہ چیز ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے بارے میں فرمایا، اللہ کا کیا ہے کام ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر نہیں معلوم تو الٹی سیدھی چیز فتویٰ دینے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش ہو جائے اور قرآن اور حدیث سے رجوع کرے یا کسی عالم سے پوچھ لے، اپنی زبان نہ کھولے۔ اور اگر غلط بات بول دی کسی نے، وہ سمجھتا تھا وہ صحیح ہے، غلط بول دی، اور اس کو پتہ لگ جائے کہ اس نے غلط بولی، فوراً رجوع کرے اپنی بات سے، اور جہاں تک پہنچائی تھی اس بات کو کلیئر کرے کہ یہ میں نے غلط بول دیا تھا، اصل بات یہ ہے دین کی۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ میں بتاؤں گا سکون سے، ابھی تو تفسیر کر آ رہا ہوں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ غلط اگر بول دیتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، پتہ بھی لگ جاتا ہے غلط بول دیا، خاموش رہتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں ان کی عزت گر جائے گی۔ بھئی اسلام سے زیادہ عزت ہے کسی کی؟ اللہ کی کتاب سے زیادہ کسی کی عزت ہے اس کائنات میں؟ ان کی کیا عزت گر جائے گی؟ اصل عزتوں والی کتاب تو یہ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے تم سیر کرو زمین میں پھر تم دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ آج ہم اسی آیت کے بارے میں پڑھیں گے بس، اور ہم اس میں پڑھیں گے دنیا میں مختلف قومیں جو آئیں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور قیامت تک آگے ہونا کیا ہے جو اور بھی قومیں موجود ہیں۔ ہم قوموں کے انجام کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں نے کہا تھا نا تھوڑی سی میں چینجز کر رہا ہوں کہ جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ پہلے ہی بتا دیا کروں گا میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم قوموں کے انجام کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہی آیت ہے کہہ دیجئے تم سیر کرو زمین میں پھر تم دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ ہم نے اتنی قوم کے بارے میں پڑھا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے، بہت ساری قوموں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی قوم نے اگر اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ نے اس کو تہس نہس کر دیا، اور اتنے برے عذاب میں وہ لوگ آئے کہ ختم ہو گئے بالکل۔ تو یہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں گھوم پھر کر تو دیکھو، یہ جو سارے دریافت ہوتے ہیں، آثار قدیمہ جس کو کہتے ہیں، کہ کیسے وہ رہن سہن کرتے تھے، کیسے گھروں میں برتن تک تھے، لیکن کسی پہ طوفان کا عذاب، آندھی کا، بادل کا، بارش، پانی، زلزلہ، بادل کے کڑکنے کی آواز، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد، قوم سمود سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ نے نہیں چھوڑا، ہم بھول گئے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ شیطان آہستہ 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 اپنی چال میں لوگوں کو لے کر آتا ہے تاکہ وہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں آہستہ آہستہ۔ اب ایک چیز ذرا غور کرو کہ تمام قومیں اللہ نے تباہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی تباہ ہوئی نا۔ کون سی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ بنی اسرائیل قوم تھی۔ اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، 12 بیٹے، یہ ان کی قوم تھی، تباہ ہوئی نا۔ لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ بچ گئے۔ آج جو یہودی بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آباد ہیں اسرائیل میں، جو انہوں نے اپنی سرزمین حاصل کر لی ہے 1948 میں، اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی، ان کو مل گئی زمین، چھوٹی سی زمین ملی تھی، وہ قبضہ کرتے چلے گئے۔ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قومیں تباہ کر دیں، اسرائیل، بنی اسرائیل کو کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ یہ قوم موجود ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ دیکھو اس میں علماء کرام کہتے ہیں ایک بات کہ دیکھو، ایک تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی بنی اسرائیل، جتنے اللہ تعالیٰ نے اکرام اور نوازش بنی اسرائیل پہ کری، اور جتنے انبیاء ان کی قوم میں بھیجے اللہ نے کسی قوم میں نہیں بھیجے، بہت سخت قوم تھی یہ، ٹھیک ہے۔ پھر آخری معرکہ جو سب سے بہترین قوم تھی اللہ کے نزدیک، اس کے بعد عرب، ان کی اور ان کی لڑائی ہوگی، یعنی مسلمانوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہوگی۔ میں تھوڑا سا ابھی اس کو لے کے چل رہا ہوں دوسری طرف۔ یہ لوگ فلسطین پہ جو قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں صرف فلسطین پہ قبضہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ تمہیں پتہ ہے کل اسرائیل نے 4 ممالک پہ اور حملہ کیا ہے، لبنان پہ، اردن پہ، لیبیا پہ، اور میرا خیال ہے دمشق شاید، ان پہ بھی حملے کیے ہیں۔ ویسے نہیں کیے جیسے فلسطین پہ کیے۔ کیوں کیے؟ یہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسرائیل جو ہے نا، ان کی ایک باؤنڈری ہے۔ ابھی نیٹ پہ سرچ کرنا کہ یہ کتنی بڑی باؤنڈری گھیرنا چاہتے ہیں۔ اس میں یہ چاروں ملک بھی آتے ہیں، پلس ترکی کا شمالی حصہ بھی آتا ہے، اور سعودی عرب کا بھی کافی حصہ آتا ہے، مدینے سے پہلے پہلے تک۔ یہ مدینہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مدینہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گریٹر اسرائیل میں شامل ہو جائے، لیکن مدینہ تک نہیں آ پائیں گے۔ یہ ایک بڑی جنگ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ یہ مسجد اقصی کو گرانا چاہتے ہیں. جیسے ہی مسجد اقصی گرے گی وہاں پر یہ تعمیر کریں گے ہیکل سلیمانی، جس پہ دجال آ کے بیٹھے گا، اور پھر دجال پوری دنیا میں 40 دن رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر باقی دن میرا خیال ہے 1 ہفتے کے برابر ہوگا تیسرا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. تو علماء کرام کہتے ہیں کچھ 1 سال 1 مہینہ اور 2 مہینے تقریباً 1.25 سال یہ دنیا میں رہے گا. میں بھی اس طرف نہیں جا رہا ہوں کہ وہ کیا کیا کرے گا، ابھی میں بات کر رہا ہوں قوموں کی. ان کا مارکا ہوگا، جنگ ہوگی. اور بلکہ تمہیں ایک حدیث میں الفاظ بتاؤں میں کیا ہیں، کہ آخری زمانے میں جو جنگ ہوگی وہ ایسی جنگ ہوگی کہ اس میں ایک پرندہ اڑے گا اور وہ زمین پر اترنا چاہے گا، زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ وہ کہیں اتر نہیں پائے گا. وہ اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، لاشیں ہی لاشیں زمین پر پڑی ہوں گی انسانوں کی. وہ اڑتا رہے گا یہاں تک کہ وہ تھک جائے گا اور گر کے مر جائے گا تو وہ لاش پہ گرے گا. اتنی لاشیں ہوں گی زمین پر، اتنی خطرناک جنگ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ہم لوگوں کو لگایا ہوا ہے ورچوئل دنیا میں. تمہیں پتہ ہے یہودی جب تک کہ ان کے ہاں 2 سال کی عورت، بچہ، بوڑھا، بزرگ، لڑکی، جوان، کوئی بھی 2 سال کی آرمی کی ٹریننگ نہیں کر لے، وہ اس کو کوئی سند نہیں دیتے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ جنگ نہیں سیکھ لے. یہودیوں سے بہت بڑا مارکا ہونے والا ہے مسلمانوں کا. اور مسلمان آج دیکھ لو نا، یہودیوں نے کس طریقے سے حملہ کیا فلسطین پر. کوئی مسلمان ملک بول رہا ہے سوائے اس کے کہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ اس کو بند کرنا چاہیے، یہ ناانصافی ہے، یہ وہ ناانصافی ہے. یاد کرو وہ طارق بن زیاد، ایک لڑکی نے خط لکھا تھا، بس پوری فوج لے کے چڑھائی کر دی تھی، اسپین فتح کر لیا تھا پورا. ہم لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہے ایک بہت بڑے جنگ کی طرف. اور ہم لوگ کس چکر میں ہیں؟ نئے گاڑی، نیا ماڈل، گھر، رینوویشن، کارپیٹ، آؤٹنگ، بہترین شاپنگ، سب کی بات کر رہا ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں. سیر و تفریح، کھانا پینا، بہترین قسم کا ہنسی مذاق، رت جگہ. اور وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے ایسا سسٹم دنیا کا بنا دیا ہے کہ ساری کے ساری دنیا کی دولت اگر اٹھا کر کسی بھی مسلم ملک کو دے دو، اگر ساری دولت اٹھا کر، چاہے وہ ہیرے جواہرات ہوں، نوٹ ہوں، یا کوئی معدنی تیل ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی چھوٹے سے مسلم ملک کو دے دو، تھوڑے ہی عرصے میں دنیا میں وہ گھوم پھر کے دوبارہ یہودیوں کے پاس چلی جائے گی. انہوں نے سسٹم بنایا ہے ایسا اکانومی کا مضبوط سسٹم. ہمارے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو سوچو، یہ جو قوموں کا انجام اللہ بتا رہا ہے نا، وہ قوم ابھی ایک زندہ ہے. عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد مسلمان ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. صلیب کو توڑنے کا مطلب یہ، وہ کہیں گے یہ کیا صلیب بنائی ہوئی ہے تم نے، میں کوئی مرا تھوڑی تھا، آسمان پہ اٹھا لیا تھا اللہ نے. صلیب توڑ دیں گے. اور خنزیر کو قتل کیوں کر دیں گے؟ خنزیر کو اس وجہ سے قتل کر دیں گے وہ کہ وہ کہیں گے بھائی یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ بائبل میں بھی حرام تھا، اس کو کیوں حلال کر لیا تم نے، اس لیے اس کو قتل کر دیں گے. اور جتنے بھی عیسائی ہوں گے سارے مسلمان ہو جائیں گے. اور پھر عیسائی اور مسلمان مل کر یہودیوں کو ماریں گے. یعنی وہ جو عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، سب مل کے یہودیوں کو ماریں گے. اور پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک درخت کے پیچھے، ایک پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا، تو پتھر بولے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو. لیکن اس وقت سے پہلے ایک بہت خطرناک وقت آنے والا ہے کہ اتنی لاشیں دنیا میں گریں گی، اتنے لوگ مریں گے، 3rd ورلڈ وار کی طرف یہ جا رہے ہیں. دیکھو مرنا ہر ایک نے،
کوئی کہاں کیسے مر جائے، بات ساری یہ اللہ نے جہاں موت لکھی ہے نا وہاں آئے گی اپنے دلوں میں۔ ابھی بتانے کا مقصد کیا، دیکھو ہمارے کرنے کے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو، اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہراؤ، اس حال میں دنیا سے جاؤ۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ جو اللہ کی راہ میں شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جو چاہے گا سزا دے دے گا، شرک کو نہیں بخشے گا۔ بس یہ تو طے ہے۔ اپنا عقیدہ صحیح کرو، نماز، جو بڑے بڑے گناہ کے کام ہیں نا ان سے دور رہو، نماز کی پابندی ہو گئی، رشتہ داروں سے صلح رحمی ہو گئی، لوگوں کا حق مارنا، ان چیزوں سے بچو۔ اس کے بعد دل میں یہ خواہش رکھو کہ اگر اللہ نے موقع دیا ضرور کافر سے لڑنے کا تو ہم لڑیں گے۔ یہ ہیں ہمارے کرنے کے کام۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے پہلے، دنیا کو رکھنا ہے سیکنڈ نمبر پہ۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد پڑھ لکھ کے کیا بن جائے گی، اور یہودی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی 10 پیڑھیوں کے بعد جو نسل آئے گی اس کو کیا کرنا ہے۔ اتنا پلاننگ سے چلتے ہیں وہ، ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ 6,30,000 لوگ 3 مہینے میں جو ہے ویزا لگا کے آؤٹ آف کنٹری جا چکے ہیں اچھی نوکری کے سلسلے میں۔ ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ کسی کافر ملک جا رہے ہیں، یہ فکر نہیں ہے کہ وہاں نمازوں کا کیا ہوگا، جمعوں کا کیا ہوگا، وہاں تو اذان کی آوازیں بھی سنائی نہیں دیتی، ہم کیسے دین پہ قائم رہیں گے، کیسے چلیں گے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو صرف کیریئر چاہیے۔ یہ سوچ کہاں سے ملی؟ یہ گھر سے ملی، کیریئر کی۔ آج مسلمان پوری دنیا میں بدترین حالات میں، کیوں؟ اصل چیز چھوڑ دی دین، اور دنیا کو اپنا ہم لوگ سمجھنے لگے کہ اصل چیز ہے یہ۔ اپنے عقیدے صحیح کر لو، قرآن و سنت پہ کاربند رہو، اور مسلمانوں کو سپورٹ کرو، مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مسلمانوں کے لیے مشکل نہیں پیدا کرو، اور دل میں یہ جذبہ رکھو۔ دیکھو حکمرانوں سے ان کا سوال ہوگا، ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ حکمرانوں سے سوال ہوگا کہ جب ایک مسلم ملک پر، نہتے ملک پر حملہ کیا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم اتنے بڑے ملک کے سربراہ تھے، تمہارے انڈر میں آرمی تھی، اسلحہ تھا، فلاں تھا، یہ تھا، لوگ تھے، جو بھی تھا، تم نے کیا کیا؟ لیکن ہمارے لیول پر ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے کیا اسٹیپ اٹھائے۔ ہم آیا ان کی زبانیں بولتے رہے، ان کے کپڑے پہنتے رہے، انہی کی کتابیں پڑھتے رہے، انہی کے طریقوں پہ چلتے رہے۔ ہم یہ سب تو چھوڑ سکتے ہیں نا، کم سے کم ان کے طریقے چھوڑ سکتے ہیں، ان کی پروڈکٹ چھوڑ سکتے ہیں، ان کی زبان چھوڑ سکتے ہیں، ان کا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہی دے سکتے ہیں کہ یہ غلط پلاننگ کر رہے ہیں، دیکھو اس کا نتیجہ کیا کیا ہو رہا ہے، ہم یہ بتا سکتے ہیں، اور دل میں ہم لڑنے کا جذبہ رکھیں اپنے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مل کے مسلمانوں سے لڑیں گے، اور دجال کو وہ لد کے مقام پہ پکڑیں گے جو اسرائیل میں ہے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نمک کی طرح پگھل جائے گا، پگھلنے لگے گا نمک کی طرح، اور پھر وہ اس کو تلوار سے قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 7 سال رہیں گے میرا خیال ہے، ٹھیک ہے؟ 7 سال کے بعد پھر ان کو موت آئے گی، جو ایسے ہر کسی کو آنی ہے، پھر وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ابھی وہ اٹھائے گئے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ فجر کی نماز ہو رہی ہوگی اور وہ اتر رہے ہوں گے، جیسے لوگ ان کو دیکھیں گے، جو امام ہوگا وہ پیچھے آ جائے گا اور کہے گا کہ آپ جماعت کرائیں، وہ منع کر دیں گے، نہیں تم ہی جماعت کراؤ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، میں پیچھے صف میں کھڑا ہوں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ بیٹا دین پہ کاربند رہو، بس توحید پکڑو، نماز پکڑو، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، اور کافروں کی چالوں کو سمجھو، فتنوں کو سمجھو، سوشل میڈیا، ان کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا جس پہ لوگ ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں، ان سے دور رہو۔ اصل بات ہے یہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو، یہود و نصارہ کو، ہندوؤں کو اور تمام جو بھی مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں ان کو تہس نہس تباہ و برباد اور نیست و نابود فرما دے میرے اللہ۔ اے اللہ فلسطین کے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان میں ایسے مجاہدین پیدا فرما دے جو بہترین قسم کے مجاہدین ہوں اور ان کو بہترین فتح نصیب فرما دے۔ ہمیں مجاہدین کا مددگار، ان کا ساتھ دینے والا بنا دے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ تو یہودیوں کو اور جو بھی اسلام کے دشمن ہیں ان کو آپس میں لڑا دے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کا دشمن بنا دے میرے اللہ۔ اے اللہ تو امت مسلمہ کی مدد فرما، اے اللہ امت مسلمہ میں پیار اور محبت پیدا فرما دے، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے میرے اللہ۔ اے اللہ ہمارے اندر کافروں سے لڑنے کا جذبہ پیدا کر دے میرے اللہ۔ اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم و عمل میں، ہماری صحت میں، ہمارے کاروبار اور نوکریوں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے میرے اللہ۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔